نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی گئی ہے، آیت کا یہ حصہ سحری کے وقت کے تعین کے حوالے سے ہے۔ شروع اسلام میں سحری کا تصور نہیں تھا، بلکہ رات کو جو ہی آدمی سویا آنکھ لگی تو ساتھ ہی اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو بہت سارے مسائل پیش آئے۔ لمبے وقت تک کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے بعض فرائض تک میں غفلت ہونے لگی، بے ہوشی اور سکتے داری ہونے لگے، تو اللہ کریم نے سحری کھانے کی اجازت دی اور روزے کے وقت کو متعین، اس کی ابتدا اور انتہا کو متعین کر دیا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک یہ تمہارے روزے کا وقت ہے۔ اور جو پہلے سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کے وقت سوتے ہی روزے کی ابتدا ہو جاتی تھی، اس کے حوالے سے فرما دیا کہ اب تم سونے کے بعد اٹھ کر کلو وشربو، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو۔ اور یہ کھانا اور پینا کب تک ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح اور ممتاز ہو جائے، یعنی فجر کی جو صبح صادق ہے وہ رات کی تاریکی سے واضح ہو جائے، تو اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ سحری کا وقت وہ متعین ہے، اور وہ سحری کا اختتام جو ہوتا ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا مسئلہ اس آیت کریمہ سے نکلا کہ سحری کے وقت کے حوالے سے آدمی کو متیقظ اور بیدار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سحری کھاتا رہے اور صبح صادق کا وقت ہو جائے اور ایسے ہی اس کا روزہ خراب ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے صبح صادق کے بعد کھانا پینا کھا لیا تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور عام طور پر لوگ یہاں پر یوں سمجھتے ہیں کہ صاحب سحری کا کھانا وہ اذان تک، جب تک اذان کی آواز آتی رہے تو اس وقت تک وہ آدمی سحری کھا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بعض لوگوں نے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کو جو انہوں نے سنن ابو داود میں پیش کی ہے، اس کو دلیل بنایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اور اگر کسی شخص نے اذان کی، بلال کی آواز کو سنا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کا پیالہ تھا جو منہ کے قریب لگایا ہوا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حاجت اس پیالے سے پوری کر لے، اذان سننے کے وجہ سے اس پیالے کو نہ چھوڑے۔ اس حدیث کو لے کر یہ سمجھنا کہ صاحب اذان ہوتے ہوتے آدمی سحری کھا پی سکتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، جو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوا کرتی تھی، اور پہلی اذان جو فجر کاذب پر وہ ہوا کرتی تھی، صبح کاذب پر، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ یا اس سے بھی پہلے تہجد اور سحری کے حوالے سے، جیسے ہمارے عرف میں بہت سارے علاقوں میں سحری کے لیے جگانے کا بعض جگہ نظم ہوتا ہے، تو وہ اذان جو ہوتی تھی وہ تہجد کے لیے بیدار کرنے کے لیے یا سحری وغیرہ تیار کرنے کے لیے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اذان دی جاتی تھی۔
اور اس اذان کی بنیاد پر اگر کوئی سمجھے کہ صاحب وہ اذان ہو گئی اب کھانا پینا چھوڑ دوں، تو اس کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو اور وہ اذان سنے تو وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، برتن کو نہ رکھے۔ وہ اصل میں تہجد اور سحری کے لیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی، یہ حدیث اس سے متعلق ہے۔ اور باقی رہا یہاں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ صبح کا جب سفید وہ دھاگا یعنی صبح کی سفیدی وہ رات کی تاریکی سے واضح اور ممتاز ہو جائے تو اس وقت تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور باقی رہا جو اذان دی جاتی ہے ہمارے دیار میں، وہ تو اذان وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے اذان ہے، اور وہ اذان فجر کی نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ صاحب اب سحری کا وقت آپ ختم ہو رہا ہے، آپ اذان اور آخری کلمے تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے بعض علماء کا اس سلسلے میں ہے کہ وہ اذان سحری کے ختم ہونے کے بعد اذان بھی کچھ فاصلے سے دی جائے، بلکہ جو ہمارے مروجہ نقشے ہیں ان نقشوں میں جو منتہائے سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے، بہتر یہ ہے کہ اذان 10 منٹ یا 12 منٹ بعد دی جائے، احتیاط اس میں۔ اور ہم بعض جگہ جب ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے تو اس لیے اذان کے حوالے سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اذان نماز فجر کی اطلاع کے لیے ہے، سحری کے منتہا اور سحری کے ختم ہونے کی اطلاع کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات سحری کے حوالے سے ایک مسئلہ اور ذرا سمجھ لینے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے حوالے سے جب تک میری امت تاخیر کرتی رہے گی، یعنی آخری وقت میں سحری کھائے گی، تو وہ امت خیر اور برکت پر رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صاحب صبح صادق کا وقت بھی گزر جائے اور اس کے بعد بھی آدمی کھاتا پیتا ہے، یعنی صبح صادق کے قریب بالکل وقت میں، طلوع کے قریب وقت میں جو آخری 20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس وقت میں سحری کا کھانا مستحب اور پسندیدہ امر ہے۔ تو سحری کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق ہی طلوع ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سحری کے حوالے سے ہونا چاہیے، واضح ہو جانا چاہیے کہ سحری ایک برکت کی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اب وہ کھانا جس کے کھانے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کھانے کے بنانے والوں پر رحمت کا اندازہ لگانا کتنا آسان ہے کہ وہ تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، بے حد و بے حد۔ ایک آدمی آپ سحری کھا رہا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز بن رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں۔ اور ایک آدمی پورے گھر کے افراد کے لیے، جیسے ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، وہ پورے گھر کے افراد کے لیے سحری کا کھانا تیار کر رہی ہوتی ہیں، تو اندازہ کیجئے جتنا وہ اجر اور ثواب سحری کھا کر روزہ رکھنے والے کماتے ہیں، وہ سحری بنانے والی خواتین ان سارے گھرانے والوں کی رحمتوں اور ان سارے گھرانے والوں کے اجر و ثواب کی مستحق بن جاتی ہیں۔ اس لیے سحری کا جیسے کھانا رحمت ہے، سحری کا بنانا بھی رحمت ہے۔ اور اس کے حوالے سے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے۔ کہیں فرمایا سحری کھایا کرو اللہ سحری کھانے والوں سے محبت کرتے ہیں، کہیں فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سحری کے میں
جو گھر میں خواتین ہیں وہ بد دل نہ ہوں، چھوٹا دل نہ کریں کہ صاحب یہ مرد حضرات تو اٹھ کے نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت جو قرآن ہے اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے صبح کے وقت، اس وقت تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گھروں میں سحری بنانے والی خواتین چھوٹا دل نہ کریں کہ صاحب ہم تو گھروں کے کھانے بنانے کی مصروفیت میں عبادات سے محروم رہ جاتی ہیں۔ یقین جانیے پورے گھر کے لوگ پورے دن میں جو اعمال کریں گے، اسی طرح وہ سحری بنانے والیوں کی وجہ سے جو بے فکر ہو کر تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں، اور اسی طرح دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، دن بھر میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور سحری کھائی ہے اور ذہنی اور جسمانی طور پر توانائی موجود ہے، اس کی وجہ سے جتنے نیک اعمال یہ مرد حضرات اور گھر کے افراد کرتے ہیں، یہ سحری بنانے والی جو خواتین ہیں پورے کا پورا اجر یہ ان خواتین کو بھی ملتا ہے، اپنے روزے کا اجر تو ملتا ہی ہے، اور پورے گھرانے کے افراد کے نیک اعمال کا اجر سحری بنانے والی خواتین لے جاتی ہیں۔ اور اپنا اس کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جو دوسرے نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں، مردوں کو بھی اجر ان کے اعمال کا پورا پورا ملے گا۔ لیکن جن خواتین نے سحری بنائی ہے، سبحان اللہ، مشقت والا عمل کیا ہے، پھر افطار کے وقت افطاری کروا رہی ہیں، تو ظاہر ہے جتنا اجر افطار کرانے والوں پر ملتا ہے، اسی طرح یہ گھر کی خواتین افطاری تیار کرنے کی بنیاد پر، سحری تیار کرنے کی بنیاد پر بھی اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر جو سحری کے وقت کا تعین کیا ہے تو اس کے حوالے سے فرمایا کہ صبح صادق کے طلوع کے وقت تک سحری کھائی جا سکتی ہے، اس کے بعد سحری میں تاخیر کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ اب اگر کسی شخص کی آنکھ نہیں کھلی اور سحری کا وقت گزر گیا، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اوہو میں نے تو سحری جو روزے کا رکن اعظم تھا وہی نہیں پورا کیا اس لیے میرا روزہ ہی نہیں ہے۔ بھئی سحری کا کھانا مستحب اور سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی وہ بیچارہ نہیں جاگ سکا، نہیں سحری کھائی، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، روزہ رکھے۔ صرف سحری کے اندر آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دینا بڑی محرومی ہے، جبکہ دیکھیں پہلی امتوں میں تو سحری کا تصور ہی نہیں تھا، اور اللہ نے اس امت کو سحری کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے سحری میں کمی کوتاہی ہو گئی یا سحری نہ کی جا سکی تو اس کی بنیاد پر روزے کو چھوڑ دینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا اسی طرح سحری کے حوالے سے بعض اوقات انسان سحری میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا کھانا اتنا پینا، یہ کہ وہ آدمی پانی پہ پانی، لسی پہ لسی اور طرح طرح کے کھانے، اور وہ آدمی یہ سمجھے شام تک یہ جمع رہے، یہ صفت پیٹ کے اندر خوراک اور پانی کو جمع کر لینا یہ صرف اونٹ کی صفت ہے۔ وہ روزہ تو اصل میں جو بہیمی قوتیں ہیں انسان کی ان کو توڑنے کے لیے ہے۔ اب اگر سحری کے وقت ہی اتنا کھایا کہ اس کے اندر دوپہر تک سانس آنا ہی مشکل ہے اور شام تک روزے کا احساس ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سحری میں توازن اور اعتدال کے ساتھ اس کو اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے برکت سمجھتے ہوئے اس کو اعتدال کے ساتھ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں گے تو اس کے کھانے پر بھی جیسے کہ احادیث میں آتا ہے اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔